بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ٹاپک ہے کسب حلال۔ کسب حلال ہا کے زبر سے۔ کسب حلال کا مطلب کیا ہے؟ کسب یعنی کمانا، حلال یعنی شرعی جائز طریقوں سے، وہ طریقے، وہ آمدنی کے ذریعے جس کے ذریعے شریعت نے اجازت دی ہو، اس کو کہتے ہیں حلال۔ اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بار پھر آپ کو پریویس جو ایک دو پوائنٹس تھی ہم نے لیکچر میں پڑھی تھی اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو پچھلی ٹاپک اور اس ٹاپک سے ربط اور تعلق واضح ہو جائے، اور وہ پچھلی باتیں بھی آپ کی ریپیٹ ہو جائیں، تازہ ہو جائیں، جو کل ہم نے پڑھی تھی۔ اس لیے اب ہر ایک کیڈٹ غور سے سنیں اور سمجھے۔ گزشتہ ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا معاشرتی ذمہ داریوں کے وہ پوائنٹس جو معاشرے میں ہونا ضروری ہے۔ ایک بہتر معاشرے کے لیے کن باتوں کا ہونا ضروری ہے؟ ان میں ہم نے کچھ پوائنٹس پڑھی تھی، دیانتداری پڑھی تھی، ایفا عہد پڑھا تھا، سچائی پڑھی تھی، عدل اور انصاف پڑھا تھا، احترام قانون پڑھا تھا۔ اب بریفلی میں آپ سے ان باتوں کو دوبارہ واضح کرتا جا رہا ہوں کہ دیانتداری کا مطلب ہے کہ ہر کام آپ سچائی سے، اخلاص کے ساتھ کریں، وہ دیانتداری ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، آپ ان کو ٹھیک انداز، صحیح طریقے سے، اپنی جگہ پر، موضوع مقام پر سچائی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ وہ کام کریں، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، چاہے کوئی لالچ ہو یا نہ ہو، ہر کام ٹھیک طریقے سے کرتے ہیں، یہ دیانتداری ہے۔ یہ بریفلی آپ کو سمجھاتا جا رہا ہوں۔ اور دوسرا ایفا یاد ہے۔ ایفا یاد یعنی وعدہ کا پورا کرنا۔ ایفا یعنی پورا کرنا، عہد یعنی وعدہ۔ اسلام میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ایک بہتر معاشرے کے لیے ان کا بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو زبان کا پکا نہیں ہوتا وہ جھگڑے کا سبب بنتا ہے، دھوکے کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے نفرتیں بڑھتی ہیں، جھگڑے بڑھتے ہیں۔ تو اس لیے ایفا یاد یعنی وعدے کا پورا کرنا بھی معاشرے کے بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے۔ کل میں نے ان کے کچھ ریفرنس بھی بتائے تھے قرآن اور حدیث کے، اور حدیث سے کوئی مثالیں بھی میں نے دی تھی، وہ بھی آپ ریپیٹ کر لینا۔ اور سچائی، ہر بات سچ کہنا، صاف سیدھی بات کہنا، جھوٹ نہ ہو، منافقت نہ ہو، بات میں کوئی اور ملاوٹ نہ ہو، تو یہ سچائی ہوتی ہے۔ اب اگر یہ نہ ہوگی تو جھگڑے ہوگی۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو ایک بات مروڑ کر پیش کی، اس میں جھوٹ ملا کر پیش کیا، جو افواہ بن گئی، لوگوں میں مشہور ہو گیا، حالانکہ وہ حقیقت نہیں تھی۔ جب حقیقت کھل گئی تو لوگوں نے ان پر غلط ایکشن لیے جھوٹ کی وجہ سے۔ تو اس لیے قرآن سورہ حجرات میں ہے وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، کہ اگر آپ کے پاس کوئی فاسق بندہ، کوئی گناہ گار بندہ جھوٹ لے کے آئے، ایسی کوئی خبر لے کے آئے، بنا بین کوئی بھی خبر، تو آپ ان کی تحقیق کر لیا کرو، بجائے اس کے کوئی اس پر ایکشن لو، کوئی جھگڑا کرو۔ اس لیے آپ خوب تحقیق کر لیا کرو۔ اس کا شان نزول میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، کہ حضرت ولید رضی اللہ عنہ کو، ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کسی قبیلے کی طرف زکوٰۃ لینے کے لیے۔ جب وہ ان کے پاس زکوٰۃ لینے گیا تو وہ پہلے سے ہی اپنے گاؤں سے باہر نکل کر استقبال کر رہے تھے کہ نبی کا بندہ آ رہا ہے، ہم اس کا استقبال کریں۔ لیکن اس نے غلط فہمی اس کو یہ ہو گئی کہ حضرت ولید کے جو بڑے تھے ان کا جھگڑا تھا ان قبیلوں والے سے، تو ولید نے کیا سمجھا، حضرت ولید نے، کہ یہ مجھ سے لڑنے آ رہے ہیں، مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ استقبال کرنے آ رہے تھے۔ تو اس نے آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا رسول اللہ، وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ زکوٰۃ سے انکار نہیں کر رہے تھے، وہ استقبال کے لیے آئے تھے۔ ادھر سے ایک منٹ، تو اس غلط فہمی کی وجہ سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید کو بھیجا کہ جاؤ ان سے پوچھ لو یا اس معاملے کی تحقیق کر لو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ جب بھی کوئی بندہ آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ خبر جو ہو وہ سیدھی صاف ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو. ادروائز اگر کوئی ایسی بات پھیل گئی جس میں تھوڑا سا جھوٹ بھی تھا تو آگے جھگڑے ہو سکتے ہیں، خونریزی ہو سکتی ہے غلط فہمی کی وجہ سے. مثال کے طور پر میں نے کسی ادارے والوں کو کہا کہ آپ کے بارے میں جو وہ بندے ہیں وہ یہ نقصان دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ بات صحیح نہ ہو، تو پھر وہ بھی ان پر ایکشن لے لیں فوراً، تو پھر جھگڑا ہوتا ہے. اس لیے ہر بات کی تحقیق کر لی جائے اور ہر بات صاف اور سیدھی ہو، اس میں کوئی ملاوٹ، جھوٹ، منافقت نہ ہو. اور دوسری بات ہے عدل اور انصاف. یہ بھی معاشرے کے بہتر ہونے کے لیے انتہائی ضروری ہے. جو لوگ یا جس معاشرے میں ہر ایک کو اپنا حق نہیں ملتا، ہر ایک کو اپنا اپنا جو ان کا حق ہے وہ نہیں ملتا، انصاف نہیں ملتا، تو لوگ مجبور ہو جائیں گے ظلم و تشدد پر، جھگڑوں پر مجبور ہو جائیں گے. پھر معاشرہ دن بدن برا ہوتا جائے گا اور بدامنی پھیلتی جائے گی کیونکہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. اس کی آپ کوئی مثال ہو، آج کل جو ہمارے دور میں انصاف کا فقدان یعنی انصاف نہ ہونے کا مثال یہ ہے کہ مثال کے ایک بچہ پڑھ کر محنت کر کر کسی عہدے پر پہنچتا ہے. اب وہاں اور ایک دو امیدوار اور بھی ہیں جنہوں نے محنت نہیں کی، وہ شارٹ کٹ راستہ پہنچے ہیں پیسے دے کر، سفارش کرا کر. اب ان کو تو وہ عہدہ مل جاتا ہے لیکن یہ بندہ محروم رہ جاتا ہے، اس کو اپنا حق نہیں ملا، تو مجبوراً یہ بے حیائی برائی میں پڑ جائے گا اور کنفیوز ہو کر غلط کوئی قدم لے گا کیونکہ اس کو اپنا حق نہیں ملا. یا مثال کے طور پر اور کوئی آپ مثال نہیں، آپ کراچی جا رہے ہیں، آپ نے کوئی گاڑی رینٹ پر لی، اب اس کو آپ نے کہا کہ مجھے کراچی پہنچانا ہے، اس نے آپ کو کراچی پہنچا لیا، اب اس کو آپ پیسے نہیں دے رہے تو وہ آپ سے لڑے گا نا کیونکہ اس کو اپنا حق نہیں ملا، اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، انصاف نہیں ملا. تو اس لیے جب تک معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا، حقوق کی پاسداری نہیں ہوگی، تو پھر جھگڑا ہی تو ہوگا، بدامنی ہوگی. تو معاشرے کی بہتری کے لیے عدل و انصاف کا ہونا بھی ضروری ہے. احترام قانون، جو بھی ملک کے قانون ہوتے ہیں اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے بشرط کہ وہ دین کے خلاف نہ ہوں، قرآن کے خلاف نہ ہوں. باقی جو قانون ہوتے ہیں وہ ملک کے ڈسپلن، اس کو چلانے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے پالیسیز یا ان کے علاوہ رولز ریگولیشن بنائے جاتے ہیں، ان کو فالو کرنا ضروری ہے، چاہے وہ ادارہ ہو چاہے وہ ملک ہو. کسب حلال، آج جو ٹاپک ہم پڑھنے والے ہیں یہ تو ریپیٹیشن تھی اور پچھلی ٹاپک کی. کسب حلال، کسب حلال کا مطلب ہے حلال کمانا، جائز طریقوں سے رزق حاصل کرنا، یہ کسب حلال ہے. اس کی بھی اسلام میں بڑی اہمیت ہے اور یہ معاشرے کے بہتر بنانے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر ایک بندہ ایسا ہے جو حلال طریقے سے نہیں کماتا، کبھی کسی کی چوری کی، کبھی کسی سے زبردستی کی، کبھی کسی کا مال چھین لیا، اب ایسے ہی زندگی بسر کرتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے پیٹ میں تو حرام بھرتا ہے لیکن جن سے یہ چوری کرتا ہے، جن سے مال چھینتا ہے، وہ اس کو نقصان دیں یا ان کا کتنا نقصان ہوا، اگر وہ غریب ہیں تو پھر بھی انجام یہ ہوگا کہ بدامنی ہوگی، جھگڑا ہوگا، پھر کل کے بعد وہی بندہ دوسروں کے ساتھ چوری یا ڈاکہ زنی اور ان کاموں میں شامل ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، سورہ بقرہ آیت نمبر 188. اس میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. اس میں چوری بھی آ گئی، اس میں جو غلط طریقے سے بزنس ہے وہ بھی آ گئی، اس میں جھوٹ کے ذریعے جو بزنس ہے وہ بھی آ گئی، اس میں دھوکے کے ذریعے جو بزنس ہے وہ بھی آ گئی. یعنی ہر وہ طریقہ جو غلط، ناجائز، غیر شرعی طریقہ ہو جس کے ذریعے مال کمایا جائے، وہ سب اس میں شامل ہے. تو جو اللہ نے کلیئر منع کر دیا ہے، اب وہ ہمارا خالق اور مالک ہے اور ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، عالم ارواح میں ہم نے وعدہ کیا تھا، تو اب وہ پورا کرنا ہے. وہ وعدہ یہی ہے کہ اس کے احکام پر چلنا. اب یہ بھی اس کا حکم ہے اور اس کی منع ہے اس بات سے کہ آپ حرام مال نہ کھاؤ.
آپ ناحق طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ. تو یہ جو معاشرے میں ہمارے میں ہوتے ہیں، چوری ہوتی ہے، دوسروں کے مال چھین لیتے ہیں، یا ایسی کوئی بزنس ہے یا ایسی کوئی کمپنی ہے جس میں ناکارہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اس کا ایک نقصان تو لوگوں کو بیماریاں ہوتی ہیں، دوسرا نقصان اس کا اپنا کہ اس کی آخرت خراب ہو رہی ہے. وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر خراب مال بیچ رہا ہے اور ناجائز طریقے سے پیسے کما رہا ہے. تو دنیا میں تو انجام اس کو ملے گا، آخر میں اس کو بڑی سزا ملے گی. دنیا میں کیا ہوگا؟ ان کے گھر میں بیماریاں ہوں گی، ان کی اولاد نافرمان ہوگی کیونکہ حرام کھاتا ہے، اور ان کے جو گھر کا ماحول ہے وہ دھرم برم ہو جائے گا، جھگڑے ہوں گے، ان کے پریشانیاں بڑھتی جائیں گی کیونکہ یہ حرام کھاتا ہے دن رات. تو اس لیے اپنے بچوں کو حرام کھانے سے، اپنے آپ کو حرام کھانے سے بچائیں. آپ جتنا کما سکتے ہیں وہ یہ حلال طریقے سے کمائیں. ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے مال کمانا اسلام میں منع ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، ان کے ہاتھوں پر چھالے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں لکڑیاں کاٹ کر بیچتا ہوں، یعنی حلال طریقے سے کماتا ہوں، کھاتا ہوں، بچوں کو کھلاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو چوما کہ دیکھو اس سے کیا سبق ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اپنے حق، اپنے جائز طریقے سے اپنے ہاتھ سے کما کر کھاؤ، چاہے وہ تھوڑا یا ہو. اگر تھوڑا ہوگا تو اللہ اس میں برکت کرے گا، زیادہ بن جائے گا، اور اس میں برکت ہوگی کہ پیسے بڑھتے جائیں گے، کاروبار بڑھتا جائے گا. آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ہے حالت کہ جو نان مسلم ہندو ہیں لوگ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں ان پر اعتبار نہیں کرتے، کیونکہ کہتے ہیں کہ مسلمان میں عادت ہے کہ وہ بے ایمانی کرتے ہیں، وہ مال خراب بیچتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ وعدے کے پکے نہیں ہیں. ہم نے اپنا نام مسلمانوں کا، اسلام کا خود بدنام کیا ہے، کیونکہ ہمارے اپنی جو کردار ہے، اپنے اعمال ہیں، وہ ایسے ہیں جن کو دیکھ کر نان مسلم بھی شرمائے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے آپ کو دی ہیں. وہ کون سی ہیں؟ یہ پھل فروٹ، سبزیاں اور حلال جانور، اور ان کے علاوہ ان کو حلال طریقے سے کمانا، ان باتوں کی طرف اشارے. باقی ان کے علاوہ حرام چیزیں کھانا اور حلال طریقے سے کھانا، اس میں سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بھی نقصان ہے اور دین کے حساب سے نقصان ہے. سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے نقصان کیا ہے کہ حرام چیزوں کھانے سے انسان کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. آپ ایک مثال لو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے اگر آپ کوئی حلال جانور کھانا چاہتے ہو تو پہلے اسے ذبح کرو اللہ کا نام لے کر. پھر ذبح کرنے سے جو خون بہ جاتا ہے اس میں ان جانور کی ساری بیماریاں یا ان کی جو جانور کے اندر قدرتیں یا جو بھی چیزیں ہیں وہ خون میں نکل جاتی ہیں. یہی حکمت ہے کہ اسے ذبح کرو تاکہ خون میں ہر چیز ان میں نکل جائے. پھر جو پیچھے صرف ان کے جو گوشت یا اور چیزیں بچتی ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہیں کیونکہ وہ خون میں نکل گئے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ جس طرح بھی کھاؤ چاہے خون نکلے نہ نکلے. تو معلوم ہوا سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بھی اس میں برائیاں اور نقصانات ہیں کہ جو اسلام نے حکم کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. جب ہم محنت کرتے ہیں، ڈیپ میں جاتے ہیں اور ہم ریسرچ کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس میں یہ بھلائی تھی جو اسلام نے حکم کیا ہے. تو اس لیے کسب حلال کا مطلب یہ ہوا. چلو آگے چلتے ہیں. ایثار. ایثار کی معنی ہے دوسرے کی ضرورت پر اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا. ایثار کی معنی کیا ہے؟ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا. اب اس کا مثال میں آپ کو حدیث سے سناتا ہوں، حدیث کے قصے سے غور سے سننا. آپ وہ ون ورڈ میں لکھ سکتے ہیں ریفرنس کے طور پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا اور اس کو بہت پیاس اور بھوک لگی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے تھے. ان کا یہ معمول تھا کہ وہ مہمانوں کو اپنے گھر لے کے جاتے تھے، وہ کھانا کھلاتے تھے. ایک انصاری صاحب بھی بیٹھا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ اس مہمان کو میں لے کے جاتا ہوں، اس کو کھانا کھلاؤں گا. پھر اس کو مہمان کو لے کے گئے گھر. تو بیوی کو کہا کہ آپ کھانا لاؤ. اس نے کہا کھانا تو بچوں کے لیے تھوڑا پڑا ہے. تو کہا کہ اس بچوں کو ایسے ہی بہلا کر اس کو سلا دو، یہ جو کھانا پڑا ہے وہ مہمان کے لیے لے کے آؤ. کہا وہ بالکل تھوڑا ہے، کافی نہیں ہوگا.
کہا کہ میں تو نہیں کھاؤں گا. جب آپ مہمان کو کھانا دو تو اس وقت یہ جو چراغ ہوتا ہے یعنی لائٹ اس کو بند کر دینا, چراغ والا لائٹ, تاکہ مہمان کو یہ محسوس ہو کہ میں بھی کھانا کھاتا ہوں, وہ خود کھا کر پیٹ بھر لے. پھر ایسا ہوا کہ اس کو کھانا کھلایا, بچوں کو ایسے سلا دیا. اب ان کو بچوں کو کھانے کی ضرورت بھی تھی, خود کو کھانے کی بھی ضرورت تھی, بیوی کو اپنے اہل کو کھلانے کی ضرورت تھی, لیکن سب باتوں کو پیچھے رکھا, پہلے مہمان کو ترجیح دی, اس کو کھانا کھلایا. تو یہ ہے ایثار. ایثار کا مطلب ہے اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا. مثال کے طور پر اب آپ ایک بندہ ہے, آپ کے پڑوس میں رہتا ہے, اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, بڑا پریشان ہے, اگر ان کو پیسے نہیں ملیں گے ان کا نقصان ہو جائے گا, اور آپ کو بھی ضرورت ہے لیکن آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہے, تھوڑی ضرورت ہے, اگر آپ کو نہ بھی ملے تو فرق نہیں پڑے گا. تو آپ نے کیا کہ اپنی ضرورت کو پیچھے رکھا, وہ پیسے اس کو دے دیے اور اس کو مدد کی, اس کا مسئلہ حل ہو گیا. یہ ہو گیا ایثار. آج کل بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی قربانی دیں, ایسا ایثار کریں. ہر ایک کہتا ہے کہ مجھے ملے چاہے دوسرے کو ملے یا نہ ملے. تو یہ اسلام انسانیت سکھاتا ہے, وہ انہی چیزوں سے انسانیت آتی ہے. ایسی کوالٹی اپنے آپ میں پیدا کرنے سے انسانیت آتی ہے. صرف بس ایسے ہی صاف کپڑے پہننا, گاڑیوں پر گھومنا اور بینگلوز بنانا یہ انسانیت تھوڑی ہے. یہ تو قارون کو بھی تھی, یہ تو فرعون کو بھی تھی. بڑے بڑے وقت کے بادشاہ تھے, ظالم جابر تھے, لیکن انسان نہیں تھے. وہ جانوروں سے بھی بدتر تھے, شکل میں انسان تھے. تو اس طرح جو انسان ہونے کے لیے صرف ظاہری اچھا ہونا ضروری نہیں ہے, باطن بھی اچھا ہو, کردار بھی اچھا ہو, دوسرے کے کام آنا چاہیے, دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. باقی انسان میں غلطیاں ہو جاتی ہیں, اگر کوئی گناہ ہو گیا, اگر کسی موقع پر آپ مدد نہ کر سکے تو توبہ کر لو, مسئلہ حل ہو جائے, کوئی فرق نہیں پڑے گا, اللہ آپ کو معاف کرے گا. انسان میں غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن آپ اپنی لائن سیدھی رکھو. وہ کیا ہے کہ جو نیک کوالٹیز ہیں, اچھی خوبیاں ہیں, نبی کے سیرت ہے, اپنی زندگی میں وہ فالو کرو. یہ تھا ایثار. اس کے آگے اخلاقی رذائل. اب یہاں تک جو ہم نے پڑھے یہ وہ باتیں تھیں جو اسلام جو معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ضروری تھی, ہمیں اسلام نے بتائی, جو معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ضروری تھی. اب یہاں سے آگے ہم وہ پوائنٹس پڑھیں گے, وہ ہم خامیاں پڑھیں گے جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں. پہلے کیا تھی؟ جو معاشرے کو سدھارتی ہیں, معاشرے کو بہتر بناتی ہیں. اب ہم وہ پڑھیں گے جو معاشرے کو بگاڑتی ہیں, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. وہ ہم کل سے شروع کریں گے. جیسے جھوٹ ہے, منافقت ہے, اور غیبت ہے, تہمت ہے, تکبر ہے, حسد ہے, یہ ہم کل شروع کریں گے. آج ہم نے معاشرتی ذمہ داریاں پوری کر لی ہیں جو بنیادی تھی, اور جس سے معاشرہ بہتر بنتا ہے. اب اس کا جو اسائنمنٹ ہے وہ سب سے بڑا اسائنمنٹ یہ ہے زندگی بھر کے لیے, مرنے تک, کہ ان چیزوں کو اپنی لائف میں فالو کر رہے ہیں. اور باقی جو اسائنمنٹ کل آپ کو دکھانی ہے یا آپ کو واٹس ایپ کرنی ہے میرے نمبر پر, وہ وہی تھی جو اس گروپ پر میں شیئر کرتا ہوں, آپ دیکھ لینا. وہ مجھے واٹس ایپ کر دینا, یہ آپ کا میں ریکارڈ میں رکھتا جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب کرنا کیا ہے, آپ کو اس پوری ٹاپک کو ریڈ کرنا ہے,